খুলে হয়নি। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لمن له الحمد والمدح والثناء الأكبر والأطهر بالحق وحده بوحدة وبعظمة وبقدرة في الكائنات وحده لا شريك له ولا شرك له لا فريق له ولا فرق له لا مقابل له ولا مناظر له ولا مجادل له ولا معاون له ولا إله إلا هو. ثم نشهد أن طبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا نقول اللهم صل على محمد إنما نريد اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره ودوام شريعته وإظهار دينه
ثم نقول اللهم صل على حبينا محمد وتقينا محمد ورزقنا محمد صل على إيمان محمد وبرهان محمد وإعلان محمد صل على جمال محمد وكمال محمد وحزب محمد وطرف محمد صل على نسل محمد وفضل عدل شفع وتر محمد صل على صدر محمد وعلى قبر محمد صل على حياة محمد وممات محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت كما أنعمت كما أنزلت كما أتممت كما أجملت كما باركت كما صليت كما أنورت كما نورت كما أكرمت كما كرمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أنت الكريم أنت الرحيم أنت الرحمن أنت المستعان برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بحمد اللہ اردو اچھا. بحمد اللہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی کے ساتھ اللہ نے ہمیں اس محفل میں شریک ہونے کی توفیق دی ہے جس محفل پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کے پروں کا سایہ ہوتا ہے. بہت مہربانیاں اور انعامات اللہ کے ہیں، لیکن سارے انعامات کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ لا تفرح، ان پہ خوش نہیں ہونا. رزق ملے، مال ملے، حسن ملے، جمال ملے، عزت ملے، دولت ملے، خوش کس بات پہ ہونا ہے؟ جب آپ کے پاس قرآن والا علم آ جائے تو فرمایا فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ، اس پہ جتنا خوش ہو سکتے ہو خوش ہو جاؤ. دنیا والے مال پہ خوش ہوتے ہیں، ایمان والے قرآن پہ خوش ہوتے ہیں. اور یہ قرآن مقدس والا بیان ایسا ہے جس طرح ہر خبر ہر چینل پہ نشر نہیں ہو سکتی، اسی طرح قرآن کا بیان بھی ہر گراری پہ نہیں چڑھ سکتا. اس گراری کے لیے ضروری ہے کہ اندر ایمان بھی ہو اور ایمان بالقرآن ہو. آپ سبحان اللہ آہستہ کہیں، کیونکہ سبحان اللہ اگر اونچی آواز میں آپ نے کہہ دیا تو پھر شیطان بھاگ جائے گا. اس لیے ہم نے شیطان کو بھگانا بھی ہے اور اس کو دوڑانا بھی ہے. اس طرح اگر بات سمجھ آئے تو اونچی آواز میں کیا کہنا ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں اونچی آواز میں سبحان اللہ کہو. اندر سننے والا کہتا ہے جب آہستہ آواز میں قبر والا سلام سن سکتا ہے تو سبحان اللہ بھی آہستہ آواز میں مولوی صاحب کو سن لینا چاہیے. لیکن یہ مسئلہ چونکہ باہر کا مسئلہ ہے، آج ہم نے اندر کا مسئلہ کرنا ہے، قرآن والا مسئلہ کرنا ہے. قرآن کا جب نام لوگے تو پھر آپ کے دو دشمن اکٹھے ہو جائیں گے.
ایک حدیث کا وہ دشمن ہے جو کہتا ہے کہ سرے سے حدیث کا وجود نہیں ہے، وہ قرآن کو سراج مانتا ہے، سورج مانتا ہے، لیکن سورج گرہن مانتا ہے۔ بھلا سورج کی شعائیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ جی، جس دن سورج کی شعائیں ختم ہو جائے کیا کہلاتا ہے؟ آج سورج گرہن ہو گیا ہے۔ پھر ایک شعاع مانتا ہے، دوسرا دوسری بھی نہیں مانتا۔ قرآن علوم کا مرکز ہے، اس میں سے حدیث بھی آتی ہے، اس میں سے فقہ بھی آتی ہے۔ ایک حدیث کو نہیں مانتا، قرآن کے نور کو لمیٹڈ سمجھتا ہے اور محدود سمجھتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے فقہ قرآن کے خلاف ہے، ایک کہتا ہے حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ وہ قرآن کو ایسا سراج مانتا ہے جس پہ گرہن لگا ہوا ہے۔ ہم قرآن کو علوم کا منبع مانتے ہیں، مرکز مانتے ہیں، اس میں سے حدیث بھی نکلے گی اور فقہی مسائل بھی اس میں سے نکلیں گے یا اس کے خلاف نکلیں گے؟ اس میں سے نکلیں گے۔ اس لیے فرمایا بہت مہربانیاں کی، لیکن جو سب سے بڑی مہربانی کی وہ یہ مہربانی کی کہ ہم نے آپ کو قرآن سکھایا۔ ایک ہے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، منکرین حدیث بھی مانتے ہیں۔ ایک ہے علم القرآن، قرآن کو سکھایا ہے، وہ مانتے ہیں قرآن اترا ہے، سکھایا نہیں گیا۔ اور دوسرے کہتے ہیں سکھایا گیا ہے نعوذ باللہ، لیکن اس کے خلاف سکھایا گیا ہے۔ بحمداللہ ہمارا وزن تھوڑا ہے، ہمارا پیٹ چھوٹا ہے، لیکن ہمارا ایمان بالقرآن پورا ہے۔ وہ پچھلے نہیں کہہ رہے سبحان اللہ۔ فتویٰ نمبر 163858 ابھی میں نے پڑھا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب آپ نے تشہد پڑھنا ہے تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ صرف آپ سنیں، صرف پڑھنے والا خود سنے۔ دوسرا، اب بتاؤ صدیق اکبر پڑھتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، خود سنتے تھے یا ساتھ سناتے بھی تھے؟ سنت تو یہ ہے کہ صدیق اکبر کا پہلی صف میں پڑھا ہوا سلام پہنچا تو ہے لیکن سنا نہیں ہے۔ طریقہ یہی ہے، سلام پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، سننے والا کون ہے؟ جو آپ میں سے زندہ لوگ بیٹھے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں سبحان اللہ، اوپر اوپر۔ بس یہی کام کرنا ہے قبرستان میں جا کے، قبرستان میں جانا ہے اور ہاتھ باندھ کے کہنا ہے اللہ کے نام پہ ہمارا معاملہ حل کر دو۔ بڑے بڑے مناظرے کیے، بڑے بڑے مناظر بھاگ گئے، لیکن مسئلہ حل؟ رولا تم نے ڈالا ہوا ہے۔ جو جو تم میں سے زندہ ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر کے سلام کا جواب دیں۔ انشاءاللہ ایک انگلی بھی کھڑی ہو گئی تو وہ انگلی بھی واپس جانے والی نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ مر سکتا ہے، قبرستان میں جا سکتا، زندہ اونچی آواز میں جواب دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دور ہو تو ہاتھ ہلاتے ہیں۔ اور مردے، اور اس بات پہ بھی الحمدللہ ہم تمام مولویوں کا اتفاق ہے کہ سویا ہوا نہیں سنتا۔ کون؟ جس کی سانسیں چل رہی ہیں، جس کی شناختی کیٹ کی عمر بھی چل رہی ہے، جو کروٹ لیتا ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی پاؤں مارتا ہے، کبھی خراٹے لیتا ہے، کبھی بکاٹے لیتا ہے، کبھی ہوں ہاں کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی غذا ہضم، وہ نہیں سنتا۔ لیکن جو مر گیا وہ سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، بچے بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی یہ کہا بچے دیتا ہے، کہیں یہ نہیں کہہ دیا انڈے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الرحمن علم القرآن الرحمن، وہ کہتے تھے
کون ہے رحمان؟ تو قرآن کی سنت یہ ہے کہ جو اللہ کی جس صفت کا انکار کرے جب بیان شروع ہو تو سب سے پہلے رحمان کا نام لو۔ جو کہتا ہے اللہ مشکل کشا نہیں، جب بیان شروع کرو تو سب سے پہلے اللہ کی اس صفت کا بیان کرو جس کا وہ انکار کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ یہاں نہیں کہا، یا فرمایا الرحمن علم القرآن۔ آواز کھول دو انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ الرحمن، سارا جہان رحمت لینے والا ہو، اس کی رحمت ختم ہونے والی نہیں ہے، اور سارا جہان علم لینے والا ہو قرآن کا علم ختم ہونے والا نہیں۔ ساری کائنات مل جائے اس کی رحمتوں کو روکنے والی، اس کی رحمتیں بھی نہیں رکتی، اس کے قرآن کا بیان بھی نہیں رکتا۔ توحید و سنت کے بیان کو رکوانے والوں، ایک ہی ذریعہ ہے، توحید و سنت کی جماعت رک سکتی ہے جب اشاعت التوحید نے قرآن کو بیان کرنا چھوڑ دیا، یہ ختم ہو جائے گی۔ اور جب تک یہ قرآن بیان کریں گے، قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے، صرف اس کے الفاظ کی ذمہ داری نہیں، اس کے معانی اور مفہوم کو بھی دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے۔ اس لیے جو شخص قرآن کا بیان کرے گا، قرآن مقدس کی آیت گواہ ہے، لیکن بیان کرے تو سارا بیان کرے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بیان کیجئے، سارا بیان کیجئے۔ اور آگے وعدہ ہے واللہ یعصمک من اللہ، جس نے بھی قرآن کا ایک موضوع بیان کیا، قرآن مقدس کا موضوع عظمت صحابہ اصل میں توحید ہے، ضمناً مسائل آتے ہیں، قرآن کا موضوع اصل میں توحید ہے۔ قیامت والے دن میرے سے پوچھا جائے گا، او ختم نبوت کی جماعت کے امیر، کیا توحید کا مسئلہ ختم ہو گیا تھا؟ تیرے پاکستان میں جگہ جگہ پہ مشکل کشائی کے اڈے موجود تھے، جگہ جگہ پہ حاجت روائی کے اڈے موجود تھے، تو عظمت صحابہ بیان کرتا تھا اسی قرآن سے، لیکن توحید کا مسئلہ بیان نہیں کرتا تھا۔ ذرا بتاؤ، صحابہ کی عزت مقدم ہے یا رب کی عزت مقدم ہے؟ جب توحید بیان ہوگی، جب توحید اصل رنگ میں بیان ہوگی، ختم نبوت پہ بھی ایمان آ جائے گا، صحابہ کا احترام بھی آ جائے گا۔ سبحان اللہ، ذرا آہستہ آواز میں کہنا ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مولوی صاحب 2 بجے واپس لوٹے ہیں مناظرہ کر کے اس موضوع پہ کہ مردے سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں۔ جب یہ مسئلہ بیان کیا، رات کو 2 بجے واپس لوٹا، بیٹا بھی ساتھ میں موجود ہے، تو حضرت صاحب تو نماز میں شریک ہوئے، بیٹا جی تو اکثر شریک نہیں ہوا کرتے، چونکہ بابا جی نے پڑھ لی ہے، اس لیے واپسی لوٹا، بیوی سے جھگڑا کرنے لگا، کہتا ہے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے بار بار آوازیں لی، او احمد میری سن لے، نماز پڑھ لے، لوگ کیا کہیں گے ملا کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا۔ بیوی سے جھگڑا کر کے کہتا ہے انو ویکھو اے ستا پہ آئے کہ مویا پہ آئے، وہ کہتی آہستہ آواز میں بات کر، جس موضوع پہ دال روٹی بنی ہوئی ہے، 2 بجے تک جھگڑا کیا کہ مردے سنتے
ہیں۔ اللہ نے یہ اشاعت والوں کی کرامت تیرے گھر میں ظاہر کر دی۔ جب حضرت کا زندہ بیٹا نہیں سن سکتا تو حضرت خود مردہ کس طرح سن سکتے ہیں؟ سننے والا کون ہے؟ منہ نیچے کر کے درس قرآن دیتا ہے، سبحان اللہ، بیان کرتے ہو کہتا ہے حضرت جی ہماری باتوں کو سن رہے ہیں۔ مؤذن آہستہ آواز میں کہتا ہے حضرت جی بھی تو آپ کے بابا جی ہیں، میں نے آذان دی آپ حجرے سے باہر نہیں آئے، تکبیر ہوئی آپ باہر نہیں آئے، سورۃ فاتحہ کی تلاوت ہوئی آپ باہر نہیں آئے۔ جب زندہ شخص سویا ہوا ہو تو وہ زندہ کی آذان نہیں سن سکتا، جب مر جائے تو زندہ کا کلام کس طرح سنتا ہے؟ یہ مسائل غلہ منڈی میں بیچا کرو، قرآن و حدیث کی محفل میں نہ بیان کیا کرو۔ اللہ فرماتے الرحمن، تیرے پہ اللہ کی مہربانی تب ہے، سارے علوم اس لیے سیکھے جاتے ہیں تاکہ قرآن کا بیان ہو، تاکہ قرآن کی آواز لگائی جائے، تاکہ قرآنی مشن بیان کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑی مہربانی میری اس جماعت پہ ہے، علم القرآن، جو خود بھی قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن کا سیکھنا اور ہے۔ قرآن تو نے سیکھا، قرآن نے بھی تجھے کچھ سکھایا کہ نہیں؟ ماں کی بولی سمجھا، ماں نے بھی کچھ سکھایا کہ نہیں؟ اللہ قرآن مقدس تو بڑا مشکل ہے، اس کے تو چار چار معنی نکلتے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ قرآن نے کہا حرمت علیکم امہاتکم، تمہارا ماؤں سے نکاح۔ بولو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مولوی جی اس آیت کا معنی سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا کہ ماں سے نکاح؟ اب دوسرا معنی نکال، چوتھا نکال۔ تو کہتا تھا 14 علوم چاہیے، سبحان اللہ۔ ایک ہے تدبر، ایک ہے فہم۔ تجھے کس نے کہا قرآن سے فقہی مسائل کو اخذ کر؟ تجھے تو کہا تھا قرآن کا بیان سن۔ اور قرآن توحید سمجھانے میں، قرآن توحید بتانے میں کسی دوسری کتاب کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن نے توحید کا عنوان رکھا اور اکیلے ہی توحید کا مسئلہ سمجھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے کیوں سمجھ نہیں آتا؟ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، بولی بھی اللہ نے سکھائی، مادری بولی سیکھ لیتا ہے، ماں کی بولی سمجھ آتی ہے، رب کی بولی سمجھ نہیں آتی۔ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ بچہ ماں کی گود سے نکل کے کسی اور زبان بولنے والی ماں کی گود میں چلا جائے تو ماں کی بولی سمجھ نہیں آتی۔ صحابہ کے منکر کی گود میں جائے گا، قرآن سمجھ بھی نہیں آئے گا، قرآن پڑھا بھی نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، ایسا کہتے ہیں آپ، ذرا اونچی آواز میں کہنا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے کے لائق صرف توحیدی ہے۔ سبحان اللہ کہہ کے کہتا ہے فلاں سن رہا ہے، وہ سبحان اللہ کو نہیں مانتا، اس لیے سبحان اللہ کہنے کا حقدار کون ہے؟ سبحان۔ بس کریں جی ابھی میں شروع کرتا ہوں نا قرآن انشاءاللہ۔ قرآن زندہ معجزہ ہے، جس طرح پیغمبر کے معجزوں کا انکار کرنے والے نے ہمیشہ ناک کی کھائی ہے، اس معجزے کا انکار اور اس کا مقابلہ کرنے والا بھی ناک کی کھائے گا، لیکن تم تو پکے رہو نا۔ سبحان اللہ۔ قرآن ہر جگہ پہ سارا کھولا کرو، کہیں پہلے 10 پارے، کہیں دوسرے 10 پارے، کہیں تیسرے
قرآن کے ساتھ ڈنڈی مارو گے تو قیامت والے دن ڈنڈے کھاؤ گے۔ قرآن نے تمہیں اتنا بڑا نام دیا ہے، شہرت دی ہے، حضرت صاحب گاڑی دی ہے، پیسہ دیا ہے، خطابت کے مقامات دیے، اس کے ساتھ تو وفا کرو نا۔ تم سبحان اللہ کہو۔ قرآن سیکھا، تجھے قرآن نے کیا سکھایا؟ قرآن کا کیا انداز ہے توحید بیان کرنے کا؟ توحید جب بھی بیان کرنا تو اللہ کے قرآن سے بیان کرنا، اور قرآن کو سورج گرہن نہ ماننا۔ پیغمبر نے صرف قرآن سنایا نہیں، پیغمبر نے قرآن سکھایا بھی ہے، پیغمبر نے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا بھی ہے، پیغمبر نے صحابہ کرام کو دین سکھایا بھی ہے۔ اللہ کا قرآن نے توحید کا انداز بیان کیا۔ 4 مقامات ہیں، ایک سورت فاطر میں موجود ہے، دوسرا سورت رات میں موجود ہے، تیسرا سورت النحل میں موجود ہے، اور آج میں سورت النحل کی تلاوت کروں گا۔ نحل کا معنی ہوتا ہے شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی میں صرف شہد نہیں ہوتا، ساتھ زہر بھی ہوتا ہے۔ جو اس کو مارنا چاہے اس کو شہد نہیں دیتی، اس کو ڈنگ مارتی ہے، جو اس کو ماننے لگ جائے اس کو شہد دیا کرتی ہے۔ لکم دینکم ولی دین کے لوگوں کو لقمے دینے والوں، ذرا سوچو سو صحیح کہ یہ کس صورت میں موجود ہے۔ یہ تو شروع بھی ہوتی ہے قل یا ایھا الکافرون، پہلے یا ایھا الکافرون کہے، پھر کہے لکم دینکم ولی دین۔ حق کا انکار کرنے والا بھی بے ایمان ہے، حق میں شک کرنے والا بھی بے ایمان ہے۔ میں سچا ہوں یا تو سچا ہے، یہ ایمانداری نہیں۔ شناختی کارڈ پہ اعتبار کیا، کبھی ولدیت کو غلط نہیں کہا۔ قرآن کو شناختی کارڈ جتنی حیثیت بھی نہیں دیتا، اس میں سے لچک نکالتا ہے۔ قرآن اپنے مقام پہ سچا ہے، اور تم جماعت ہو قرآن والی، ایک ہو تب بھی جماعت ہو، کروڑ ہو تب بھی جماعت ہو قرآن والی۔ قرآن کے مشن سے غداری کرو گے، یہاں بھی برباد رہو گے، وہاں بھی برباد رہو گے۔ اللہ کریم قرآن مقدس سے بیان فرما رہے ہیں، اور مسئلہ یہاں سے شروع ہوا، انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ انذروا، ان کو یہ مسئلہ سنا دو، اور انذروا یہ نہ کہو لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ختم نبوت کہاں گئی؟ صرف پڑھنے والا ہندو عربی عبارت کا لا الہ الا اللہ پڑھے جنت میں جائے گا۔ مستشرقین کے یہود کے علماء لا الہ الا اللہ کی تفسیر لکھتے ہیں، کیا صرف پڑھنے سے ایمان آ جاتا ہے؟ اگر پڑھنے سے ایمان آتا ہے تو منافقین نے بھی پڑھا تھا، مشرکین نے بھی پڑھا تھا۔ پڑھ بھی صحیح تے نالے سمجھ بھی صحیح، تے سمجھے گا تد جدو قرآن پڑھے گا۔ تے قرآن مقدس وہ کتاب ہے جو مقتدیوں کا خیال نہیں رکھتی، ملک چودھری ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے جنہوں نے چودھریوں کو اپنی صفوں میں رکھنا ہوتا ہے وہ قرآن کو سامنے نہیں رکھ سکتے۔ قرآن کسی کی پرواہ نہیں کرتا، چونکہ یہ بے پرواہ کی کتاب ہے، یہ کسی کی پرواہ نہیں رکھتا۔
اس کو جلا دو گے یہ بھی پرواہ نہیں رکھتا، اس کے الفاظ مٹا دو گے یہ بھی پرواہ نہیں رکھتا۔ قرآن نے مسئلہ یہاں سے شروع کیا، اب قرآنی انداز کی توحید سیکھیے۔ قرآنی انداز توحید کے عموماً 4 بیان ہوتے ہیں، خالقیت کا بیان بھی ہوتا ہے، ربوبیت کا بیان بھی ہوتا ہے، مالکیت کا بیان بھی ہوتا ہے، اور آخر پہ الوہیت کا بیان ہوتا ہے۔ جنہوں نے کلمہ صرف پڑھایا انہوں نے خالقیت کا مسئلہ سمجھایا، اور جنہوں نے کلمہ سمجھایا انہوں نے الوہیت کا مسئلہ بھی ساتھ سمجھایا۔ اچھا یہ بتاؤ، ایک جماعت ہے پوری، وہ کلمہ پڑھاتی ہے، اچھا کام ہے کلمہ پڑھانا۔ کلمہ پڑھانا آسان ہے یا کلمہ سکھانا آسان ہے؟ بولو۔ کلمہ سکھانا تو اشاعت التوحید والے کیا کرتے ہیں؟ کلمہ سکھاتے ہیں نا۔ وہ جو پڑھا رہے ہیں ان کو بھی سکھاتے ہیں، سبحان اللہ، اور جن کو پڑھا رہے ہیں ان کو بھی سکھاتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ نے صرف سبحان اللہ کہنا ہے، باقی انشاءاللہ ہمارا کام ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق تعالی اما یشرکون۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، حق کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت جی تیری زبان توحید کے اظہار کے لیے بنی ہے، حضرت جی آپ کا دماغ توحید کے اظہار کے لیے بنا ہے۔ تو نے مدارس کی روٹیاں کھائیں توحید بتانے کے لیے، تو نے قرآن پڑھا توحید بتانے کے لیے۔ زمین و آسمان کا نظام مربوط ہے تو یہی بات نا، ہر روز سورج نکلتا ہے، اور آج بھی 3 جنوری کو سورج وہیں سے نکلا، اسی سیکنڈ پہ نکلا جو آج سے 4000 سال پہلے نکلا۔ ہر عاقل یہ سمجھتا ہے تو کوئی ایک ہی جو 2 آنکھیں بناتا ہے تو ایک ہی جو سننے کے لیے 2 کان بناتا ہے تو ایک ہی جو معدے کا نظام ایک ہی بناتا ہے، وہ کون ہے؟ ہر عاقل نے یہ سمجھا کہ 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 4 بھی نہیں۔ کبھی تو ماتھے پہ ناک لگا دیتا، کبھی تو کان ہونٹوں میں لگا دیتا، کبھی تو جبڑے اوپر لگا دیتا۔ ہاں ایک ہی کمپنی ہے، ایک ہی بنانے والا ہے۔ اب وہ کون ہے؟ وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سبحان اللہ۔ اشاعت التوحید کی محفل میں شرکت کیا کرو، قرآن بھی سیکھ جاؤ گے، آپ پہ قرآنی دم بھی ہو جائے گا۔ جو قرآن سیکھ جائے گا انشاءاللہ کبھی شیطان اس کے گھر نہیں آئے گا، وہ شیطان کے گھر نہیں جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے خلق الانسان، ہم نے انسان کو بھی پیدا کیا، جہان کو بھی پیدا کیا، والانعام، اور انعام کو بھی ہم نے پیدا کیا۔ سارے کمالات ہمارے ہیں، وہی ہے هو الذی انزل من السماء ماء، وہی آسمانوں سے پانی نازل کرنے والا۔ کیسے؟ آسمان سے پانی بھی نازل کیا، آسمان سے قرآن بھی نازل کیا۔ زمین پہ آیا پانی تو گدلا ہو گیا، مگر قرآن کا محافظ رب ہے، یہ گدلا نہیں ہو سکتا، اس میں کچھ اور سبحان اللہ۔ سورۃ شورى کا آخری رکوع پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پیغمبر پر جو وحی کرتے ہیں اس کے طریقے بتائے۔ کبھی خود وحی کی، کبھی پردے کے پیچھے، کبھی فرشتے کے ذریعے۔ پیغمبر تک اللہ کا پیغام اسباب کے ذریعے پہنچتا ہے،
اور پیغمبر کی دعا اللہ کے پاس بغیر اسباب اور بغیر وسیلوں کے پہنچتی ہے۔ یہ تو پیغمبر تک وحی آئے تب بھی سبب کی ضرورت ہے۔ یہ جو فرشتے تیرا پیغام لے کے جا رہے ہیں، یہ وحی ہے یا کوئی اور ہے؟ پیغمبر کے پاس نوری فرشتہ آئے تو وہ کیا لے کے آتا ہے؟ اب یہ جو جا رہے ہیں یہ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ تم سبحان اللہ کو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ختم نبوت پر روٹی کھانا ان کا کام ہے، ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرنا ان کا کام ہی نہیں۔ آپ سبحان اللہ کہیں، ان کو کھانے دے، آپ بیان کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں هو الذی انزل من السماء ماء، پانی بھی اسی نے نازل کیا۔ کیسی کمال کی ذات ہے، پانی کو کیسے نازل کرتا ہے؟ جیسے شاورنگ کی جا رہی ہو پھولوں پہ شاورنگ کرتا ہے، پائپ سے ڈائریکٹ پانی نہیں لگاتا، کیونکہ مالی جانتا ہے کہیں پودے کی جڑ میں پانی پہنچ گیا تو کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ کیسا مہربان ہے، آسمان سے بادلوں میں سوراخ کر کے بادلوں میں سے پانی کرتا ہے، جس طرح کوئی فوارہ مار رہا ہوتا ہے، پھر کچھ سٹور کر لیتا ہے، کچھ زمین کی وینوں میں پہنچا دیتا ہے، کچھ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیتا ہے۔ جو تیری زندگی اور تیرے جسم کی ضرورتوں کے لیے پانی کو محفوظ کر کے رکھتا ہے، وہ تیرے روح کی ذات توحید اور قرآن کو بھی تیرے کانوں تک پہنچائے گا، پانی کو تیرے لبوں تک پہنچائے گا۔ پانی نہیں رک سکتا، جب روکا جائے تو اپنے کنارے توڑ دیتا ہے، جب روکا جائے تو بادل پھٹ پڑتے ہیں، جب روکا جائے تو گھر برباد کر دیتا ہے۔ جب پانی نہیں رکتا تو قرآن کا بیان بھی نہیں رکے گا، اگر روکے گا تو تیری دیواریں توڑ دے گا، وہ لبوں تک پہنچے گا، یہ کانوں تک پہنچے گا۔ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ سبحان اللہ۔ بس تھوڑی دیر اور ہے، 1 گھنٹہ اور ہے جی، اور نماز اثر وہ اسی طرح پڑھ لیں گے جس طرح مردے پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جی وضو کا تو اہتمام کیا کرو، نمازیں تو پڑھتے ہیں، کبھی لوٹا لے کے قبرستان بھی گیا کرو نا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پانی ایک ہے، اور اس پانی سے کیا ہوتا ہے؟ کھیتی بھی اسی سے، والزیتون، زیتون بھی اسی سے، والنخیل، اور کھجور و انگور بھی اسی سے نکلتے ہیں۔ پانی سے مختلف رنگ کے پھل پھول نکلتے ہیں، اور مولوی بھی مختلف پھلوں والے، مختلف پھولوں والے، مختلف مزاج والے ہوتے ہیں، رنگ بدل لیتے ہیں، کبھی رنگ بنا لیتے ہیں۔ پانی میں یہ کمال ہے، قرآن میں یہ کمال ہے، جو بیان کرے گا تو سچ سنایا جائے گا۔ بیان کیا نجوم کو بھی ہم نے مسخر کیا، بیان کیا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، سمندر دریا اس لیے بنائے تاکہ اس میں سے کھاؤ۔ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ قرآن کو کھاؤ، قرآن بیان کرو مچھلیاں کھاؤ، قرآن بیان کرو کھجوریں کھاؤ، قرآن بیان کرو زیتون استعمال کرو۔ قرآن کھانے کے لیے نہیں آیا، قرآن مسئلے کے بیان کے لیے آیا ہے۔ کھانے کے لیے تیرے لیے حلال بھی پیدا کیے، اور اگر نہ دل کرے تو حرام بھی کھا لے، لیکن قرآن کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا وَتَرَ الْفُلْكَ، کشتی چلانے والا بھی وہی ہے، اور سارا نظام چلانے والا بھی وہی ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، زمین پر پہاڑوں کا بوجھ رکھنے والا بھی وہی ہے، کہیں تمہیں لے نہ جائے۔ زمین پر بھی بوجھ ہوتا ہے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، اور ہر ایک پہ کوئی نہ کوئی مسلط ضرور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ رات کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا یہ جو میں نے اب تک بیان کیے یہ کیا ہے؟ توحید ہے نا، بس یہیں بھول جاتے ہو، یہ توحید کی تمہید ہے۔ حضرت صاحب نے بڑا بیان کیا، یہ کیا وہ، بھائی مسئلہ توحید کی تمہید کو سمجھو تاکہ آپ میں سے موحدین کی تطہیر ہو جائے، یہ تمہید ہے۔ اب آگے شروع ہوگا، سبحان اللہ، جہاں سے شروع ہوگا وہاں انشاءاللہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلے ختم شریف ہوتے تھے، اب تیسرے دن کی دعا شریف ہوتی ہے۔ ہاں جی، ہم کہتے ہیں کرو یار، کھاؤ، تمہارے لیے جو اللہ نے بنایا یہ حلال حرام کھاتے جاؤ، لیکن آئندہ بعد ختم پہ آپ نے یہ نہیں کہنا قول شریف پڑھ کے دو، آئندہ بعد آپ نے کہنا انک لا تسمع الموتى پڑھو اور ہمیں دو، ادھر ہمارے مل کرو، انک میت و انہم میت، یہ پڑھو اور ادھر ہمارے مل کرو، انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہوگا آپ کو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے پورے دین کو دو لا میں بند کر دیا، تیرے لیے کہا لا تطغوا، اور پھر تیرے لیے کہا لا ترکنوا الی الذین ظلموا۔ او توحید کو ماننے والوں، فالج تو نہیں ہو گیا تیرے عقیدے کو، جھکتا کیوں ہے مشرکین کی طرف؟ اللہ کا قرآن جب لا کا بیان کرتا ہے تو تیرے ایمان کی حفاظت کے لیے بیان ہوتا ہے۔ فرمایا لا یخلقون شیئا، جیندے کلو کے کھلائیں اوتا کان دا پتر نہیں بنا سکتے، تیرا پتر کتھو بنا سکتے، جو خود بنے ہوئے ہو وہ تو کوا نہیں بنا سکتے، جناب کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ ساری کائنات کی تخلیق کرنے والا ایک ہے، اور وہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ کھڑے ہوئے ہیں یا بنے ہوئے ہیں؟ بولو، وہ گھڑے ہوئے نہیں، وہم یخلقون۔ وہ کون ہے؟ یہ قبروں والے گھڑے ہوئے یا بنے ہوئے ہیں؟ جو نیک بندے کے بارے میں کہے نعوذ باللہ یہ گھڑا ہوا ہے، وہ مسلمان رہے گا؟ وہ گھڑے ہوئے نہیں ہیں، گھڑا ہوا تو تیرا عقیدہ ہے جو گھڑے میں سے نکلا ہے، وہ گھڑے ہوئے نہیں، وہ کیا ہے؟ بنے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ مردہ ہیں زندہ، بولو، مردہ ہے زندہ۔ ماں نے کہا یہ دودھ ہے لسی نہیں ہے، بیٹا کہتا ہے لسی ہے دودھ۔ بولو، دو بار سمجھاتی ہے، تیسری بار چھتر کو ہاتھ مارتی ہے، او بے عقل میں کیا کہتی ہوں تو کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اموات، وہ مردہ ہے، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہے۔ تو کہتا ہے زندہ ہے اور مردہ نہیں ہے، ایمان سے بتا۔ اور قرآن کا منکر میں ہندو کو لاؤں تیرے سامنے، اور بتا قرآن کا منکر میں کسی سکھ کو لاؤں تیرے سامنے، جب قرآن کا واضح بیان ہے وہ مردہ ہے اور
زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور ایسی زندگی نہیں جن کو اپنے اٹھائے جانے کا پتہ نہیں، تیرے آئے جانے کا کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ زندہ پیغمبر ہو، زندہ پیغمبر ہو۔ حضرت بلال کہے میں اٹھاؤں گا، آپ بھی سو جائیں، حیدر بھی سو جائے، سبحان اللہ۔ صدیق بھی ایمان سے بتانا، ایک کمرے میں نبی کریم بھی موجود ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر بھی موجود ہوں، عمر فاروق بھی، تو سلام ایک کو سنائے دو کو نہ سنائے تو کون ہے؟ لگتا ہے کسی اور کی گھڑی ہوئی تو نے ہاتھ میں ڈال لی ہے۔ سنی لکھتا تو سلام صدیق کو بھی سناتا، سلام فاروق کو بھی سناتا۔ یہ کیسا منکر ہے جو صدیق کو سلام نہیں کرتا، نبی کو سلام کرتا ہے؟ جو صدیق کو نہ سلام کرے، نبی اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی پاک کی نیند سب سے پہلے آپ کی نیند کھلی، فرمایا کدھر ہے بلال جو لے کے بیٹھا تھا جلال، اور کہہ رہا تھا بڑا با کمال انداز میں جگاؤں گا۔ سورج نکلا، پیغمبر علیہ السلام جاگے نہیں۔ جب سورج بلند ہوا، ایمان سے بتاؤ پیغمبر نے دانستہ نماز چھوڑی ہے؟ جب سوئے ہوا پیغمبر، سورج کے آنے جانے کا پتہ نہیں چلتا، تو یہ عبد الرحمن کے آنے جانے کا بھی پتہ نہیں لگتا۔ میں نے رحمان لگا دیا، پیچھے جو کچھ مرضی لگا دینا، سبحان اللہ۔ جب سورج کا نہیں پتہ چلا تو لطف الرحمان، عبد الرحمان پتہ نہیں چلتا، سبحان اللہ۔ اب تھوڑا سا قرآن سنائے، 5 منٹ، آپ 5 منٹ جو کہتے ہیں 5 منٹ وہ سبحان اللہ کہیں، اور جو دوسرے اور جو وہ سبحان اللہ۔ ہم دلائل یہ دیتے ہیں کہ قبر کے نزدیک سلام نہیں سنتے، اور قرآن یہ دلائل دیتا ہے کہ زندہ پیغمبر ہو، 7 دیوار کے سلام ہو رہا ہو تو زندہ پیغمبر بھی نہیں سنتا۔ اس لیے قرآن کا بیان کرنا ان کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ آپ ان کو کہتے قرآن بیان کرو، جن کو آتا نہیں وہ کیسے بیان کریں گے؟ وہ ایسے ہی کریں گے۔ نماز جنازہ ہو رہی تھی نا تو کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا، انہوں نے ایک میراثی مصلی کو پکڑا، یار تو ہو سکے کیا کرنا ہے، نماز جنازہ پڑھانی ہو سکے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام۔ وہ کہا نماز جنازہ ایسے ہوتی ہے، کہا ویسے بھی تو کھڑے تھے، چلو اتنے پہ گزارا کر لو۔ سبحان اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت مریم بی بی کے پاس آئے ہیں زکریا علیہ السلام، اور پوچھتے ہیں، پوچھنے لگے، اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قالا یا مریم اللہ کے ہذا، پیغمبر کے جواب سے تو مشرک بھاگتا ہے، پیغمبر کے سوال سے بھی مشرک بھاگتا ہے۔ ایمان سے بتا، زبان سے نہیں، ایمان سے بتا۔ زندہ پیغمبر کے پاس پڑھنے والی تورات کی کتاب شاگردہ حضرت مریم بی بی کے پاس ایک دیوار کی اوٹ کے ساتھ فروٹ موجود ہیں، انگور موجود ہیں، اور انگوروں کی خوشبو بھی موجود
موجود ہے، فروٹ موجود ہیں، فروٹوں کی خوشبو بھی موجود ہے۔ زندہ پیغمبر نہیں جانتا کس روٹ سے آئے، کہاں سے آئے۔ جب ایک دیوار کی اوٹ پیچھے زکریا علیہ السلام نہیں جانتے تو کوئی بھی زندہ مردہ پردوں کے پیچھے جاننے والا نہیں۔ انا لک ھذا، پھر وہ بھی آسمانی کتاب پڑھنے والی تھی، اور جو آسمانی کتاب پڑھنے والا ہو یا والی ہو وہ کبھی شرکیہ بات بھی نہیں کرتی اور شرک سے ملتی جلتی بات بھی نہیں کرتی۔ رحمت بی بی کو اتنی بات اس نے کی تھی نا کہ یہ کہہ دینا کہ تو نے شفا دی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں سنا تو نے شفا دی، میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تو نے کیا کچھ نہیں سنا ہوا، تجھے کتنے کوڑے مارے؟ حضرت جی ہم گئے تھے ویسے ہی گئے تھے، ہم نے ان کو بلایا تھا ویسے ہی بلایا تھا، کیا سنا تھا؟ توحید سنی تھی، جان بوجھ کے اپنی پسند کے مطابق خوش ہو کے شرکیہ ایک تقریر سنو گے، انشاءاللہ 100 نہیں 1000 کوڑے کھاؤ گے۔ اس لیے ایمان کو بچانے کے لیے کیا سنو گے؟ قرآن سنو گے صبح۔ اب یہ 2 منٹ سنو، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو پگڑیاں پہنائی جائیں گی، اس لیے کہ آپ پگڑیاں پہن لینا 8 سال پڑھنے کے بعد وہاں جا کے حضرت کی کتاب پڑھنا یا اللہ کی کتاب؟ بولو، ہم تو مولوی لوگ ہیں نا، کوئی جٹ بندہ آپ کو قرآن دے بھائی جی ایتھو درس دیو اور آپ کہیں جی اینو سائڈ تے رکھ بابے علی، وہ کہے گا تو قرآن کا منکر ہے۔ لیکن یہاں کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہونے دو، تم صرف سبحان اللہ کا اور قرآن کا بیان کرتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ وہ کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ جب بندوں کو اللہ رزق دیتا ہے تو پیغمبر سے بھی مشورہ نہیں کرتا۔ اس تعویذ فروش سے کیسے مشورہ ہو گیا کہ تجھے پتر بھی مل گیا ہے؟ جب اللہ دیتا ہے تو بندوں سے مشورہ نہیں ہوتا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت نے وہیں کھڑے ہو کے اللہ کو پکارا اور کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، تے پہلا کلمہ طیبہ۔ اللہ مشرک پتر تو بچاویں، توحیدی دیویں۔ طیبہ کا مطلب ہے شرک والے عقیدے والا نہ ہو۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بڑا جناب التزام کیا ہے، اس لیے اللہ توحیدی دیویں تے مشرک کو لو۔ مشرک پتر تو جان چھڑاوے تے مشرک بیوی نو ہاں نہ لاوے۔ سبحان اللہ۔ پھر کہتا ہمارے گھر میں عقیدہ خراب کیسے ہو گیا؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔